بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. چلیے یہاں دیکھیے، قل آپ کہہ دیجئے اعوذ، سیم ہے نا، وہاں پر بھی اعوذ تھا، یہاں پر بھی میں پناہ میں آتا ہوں. اوکے، میں کا ترجمہ کہاں سے رہا؟ میں. اوکے، اعوذ ہے نا. تعویذ بھی اسی سے آتی ہے. دیکھیں تعویذ کیا ہے؟ سہارا لینا ہے نا، یعنی مدد چاہنا. ٹھیک ہے، تو یعنی کیسا؟ شیلٹر ہے نا، سہارا لینا. تو اعوذ برب الفلق، میں سہارا لیتا ہوں کس کا؟ برب الفلق، اس رب کی جو فلق. فلق کیا ہے؟ ایکچولی صبح کے رب کا یہاں ترجمہ کیا گیا ہے، بٹ ایکچولی فلق کیا ہے؟ پھٹنے کے عمل کو فلق، فالق الحب والنوا، دانے کا اور گٹلی کا پھاڑنے والا ہے نا. دانے کا اور گھٹنی کا پھاڑنے والا مطلب ہر چیز کا عمل آپ دیکھ لیجئے پھاڑنے سے ہوتا ہے. جیسا کچھ پھٹتا ہے تو انسان دنیا میں آتا ہے نا. ایک انڈا پھٹتا ہے تو چوزا باہر آتا ہے نا. وہ یہ جو بیج ہوتا ہے وہ فالق الحب، حب کیا ہے؟ دانا پھٹتا ہے تو درخت باہر نکل کر آتا ہے نا. تو ہر چیز کا عمل آپ دیکھ لیجئے، ہر چیز، ہر مخلوق کچھ نہ کچھ پھٹ کر باہر آتی ہے. جیسا سورج ہے، صبح کا رب اس کو کیوں ترجمہ کیا گیا ہے؟ اس کا ترجمہ کہ یعنی آپ سورج بھی آپ دیکھیے ایک ہورائزن پہ سے پھٹ کے باہر نکلتا ہے نا. تو جب صبح ہوتی ہے نا، فجر کا وقت، وہ بھی یعنی پھٹ کر باہر آتے ہیں اس کے شعائیں ہے نا. تو یعنی ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ پھٹ کر باہر نکلتی ہے. الفلق اصل میں پھٹنے کے عمل کو، فالق کس کو کہتے ہیں؟ پھاڑنے والا. اوکے، فلق کیا ہے؟ پھٹ کر باہر آنے والے کے رب سے. ایسا ترجمہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، اس لیے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسا یعنی ایسا ترجمہ کیا گیا ہے اس کا کہ صبح کے رب کی، کیونکہ صبح کا عمل بھی آپ دیکھیے سورج جب نکلتا ہے نا تو پھٹ کر نکلتا ہے باہر ہے نا. فلق ہے نا. ہر چیز کے ایکچولی مخلوق کے رب، ایک معنوں میں مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہے نا، جو صبح کا بھی رب ہے نا، ساری مخلوق کا رب ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت دیکھیے. من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. من کے معنی کیا ہے؟ سے. شر سے، ما جو، خلق اس نے پیدا کیا. ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا پیدا کیا ہم سب کو پتا ہے نا. چونٹی سے لے کے، چرند سے لے کے، پرند سے لے کے، سمندر کی مچھلیوں سے لے کے، ہر چیز ہے نا. سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پورا ذرہ ذرہ، ریت ہے نا، سمندر اور اس کے اندر کا ایک ایک بوند اللہ نے پیدا کیا ہے. پہاڑ، جھاڑ ہے نا، ہر چیز، لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ، ہر چیز کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں ہے نا. سب سے پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی ہے نا. ہر چیز جو پھٹ کر نکلتی ہے اس چیز کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. پھر من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم؟ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. آپ دیکھیے ہر چیز جو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کا خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اس کے شر سے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے سورج جو نکلتا ہے نا وہ ہمارے
اللہ تعالیٰ ہم کو خیر پہنچا رہے ہیں اس کا، ہے نا. یعنی اس سے ہم کو وائٹامن ڈی ملتا ہے، اس سے ہم کو روشنی ملتی ہے، اس سے ہم کو زندگی ملتی ہے. جھاڑوں کو سانسیں، یعنی پورا آپ دیکھیے، پورا فوٹو سنتھسس، پورا کھانا غذا سب جھاڑوں کو ملتی ہے، جھاڑ پنپتے ہیں. اگر یہ سورج نہ نکلے نا، جن ایریاز میں سورج نہیں نکلتا وہاں ہڈیاں پوسیدہ ہو جاتی ہے. آپ سوچئے اس کا فائدہ ہے نا. لیکن اس کے برعکس اگر وہ سورج تھوڑا سا قریب ہو جائے تو پوری چیزیں جل کے راکھ ہو سکتی ہیں، ہے نا. تو سورج کا بھی شر ہے، اس کے اندر جو الٹرا وائلٹ ریز نکلتی وہ ہمارے اسکن کو جلا سکتی ہیں، ہے نا. وہ ہمارے مطلب اسکن کو جھڑا بھی سکتی ہیں، بہت سارے ڈراپ بیکس ہو سکتے ہیں اس کے، ہے نا. تو ہر اس چیز کے شر سے، ہر چیز کا خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. تو وہ یعنی مثال کے طور پہ میری گاڑی ہے، ٹھیک ہے. میری جو گاڑی ہے وہ میں خیر کے لیے میں نے خریدا، ہے نا. میں کہیں جانے کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے میں نے ہیلپ کے لیے خریدا ہے. ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں نعوذ باللہ من ذالک کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہے نا. تو وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ گاڑی یعنی میں میری موت ہو جائے، ہے نا. تو یعنی اس چیز کا شر پہنچ سکتا ہے نا. ہر چیز کا شر ہے. جیسا مثال کے طور پہ میں چاقو یوز کرتی ہوں، نائف یوز کرتی ہوں ترکاری سبزی کاٹنے کے لیے، ہے نا. لیکن وہ کاٹتے کاٹتے میری انگلی کٹ سکتی ہے نا. تو وہ یعنی وہ نائف کا شر بھی ہے اور خیر بھی ہے نا. تو مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ نا. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ایک جنرل پورے ہر چیز کے شر سے بولنے لگا، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہر چیز کے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی ہر چیز کے شر سے، یعنی ہر چیز لے لیجیے. آپ کا گھر ہے، آپ نے بنایا ہے تاکہ میں سکون سے جی سکوں زندگی. لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ زلزلہ آ گیا، وہ ملبے کے نیچے دب کے مر سکتے ہیں، ہے نا. اور مطلب آپ نے چلیے کام والی رکھی اپنے لیے، اور سہولت ہو جائے، ہے نا، مجھے اس سے فائدہ پہنچ جائے، ہے نا. مگر سم ٹائمس وہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے نا. آپ کی یعنی کچھ بھی شر اس سے پہنچ سکتا ہے نا. وہ جا کر آپ کے راز باہر بول دے، یا کچھ بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے، کچھ بھی شر ہو سکتا ہے اس کا، ہے نا. تو یعنی ہر اس چیز کے شر سے، آپ دیکھیے درخت کھڑا ہے، آپ کو سم ٹائمز شیڈو ملتا ہے، سکون ملتا ہے، آکسیجن ملنے کے لیے ہے. لیکن سم ٹائمز ہوا تیز چلتی ہے تو وہ درخت گر کے آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو ہر چیز کا ایک خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، ہر اس چیز کے شر پناہ مانگ رہے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے. آپ بتائیے، کیا یہ معزتین پڑھ لینا کافی نہیں ہے نا. ہم نے بالکل چھوٹا سمجھا ہے ان صورتوں کو، ہے نا. ہم پناہ، ہم سہارا چاہ رہے ہیں تو کس کا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا، ہے نا. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ہے نا. آج وہ تارے اور سورج اور چاند وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن میٹیورس اگر قریب آ کے ہمارے دنیا کو ہٹ کر دیں تو ہم تباہ ہو سکتے ہیں نا. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا ہمارا پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز آسمان ہم پر، ہمارے سہارے کے لیے آسمان کو بنایا گیا، اس سے بارش ملتی ہے، اس سے بادل بنتے ہیں، اس سے ایک زندگی ملتی ہے. لیکن یہ آسمان کا تکہ اگر ہمارے پر گر جائے، ہے نا، ایک ٹکڑا ہم پر گر جائے تو ہم تو مر جائیں، ہے نا. تو ہر چیز کا شر ہے، تو ہر چیز کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. من شر ما خلق، ایک جنرل پورے دنیا میں جو جو شر ہے ان سب چیزوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یعنی غاسق کیا ہے، شر سے، ہے نا. شر سے، کس کے شر سے، غاسق یعنی چھا جان، رات کا اندھیرے. غاسق کس کو کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ٹھیک ہے. رات کے اندھیرے کے شر سے. تو رات غاسق اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو بھی غاسق کہا ہے. اوکے. چاند کب نکلتا ہے، ایکچولی غسق اللیلی، ہے نا. غسق اللیلی جو بات آتی ہے نا، رات کا اندھیرا کب، جبکہ سورج ڈوب جاتا ہے اور لالی ختم ہو جاتی ہے نا، شفق آسمان سے لالی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد گھپ اندھیرا جب ہو جاتا ہے نا، تو پہلی پہلی رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس اندھیرے کو غاسق کہتے ہیں. اوکے، غسق کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اندھیری رات کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اذا وقب جب وہ چھا جائے. دیکھیے ایک تو جنرل شر ہے نا، کچھ بھی چیز کا شر ہو سکتا ہے، بٹ وہ ایک خاص شر جو رات کے وقت میں شروع ہوتا ہے. ڈکیتی لوگ زیادہ تر رات میں کرتے ہیں، ہے نا، چوری کرنے کے لیے رات میں نکلتے ہیں، زنا عام رات میں ہوتا ہے نا، کلبس لوگ راتوں میں جاتے ہیں، ہے نا، تو گندگی اور زیادہ تر خرابیاں رات کے وقت میں شروع ہوتی ہیں، ہے نا. تو یہ رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنا ہے نا. تو یعنی یہ جو رات کا اندھیرا ہے نا، اندھیری رات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اندھیری رات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے جبکہ وہ چھا جائے. یعنی رات کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے، ایون آپ دیکھیے درندے اور جو وائلڈ اینیملس ہے رات میں نکلتے، سانپ بچھو یہ ساری چیزیں رات میں نکلتی ہیں، ہے نا. ایون جیسا چوہے بھی ہیں آپ کے گھر میں یا کاکروچز ہیں، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں رات میں نکلنا شروع ہوتے ہیں، ہے نا. تو اس کا بھی شر ہوتا ہے نا. تو وہ چیز کے بھی شر سے رات میں جو بھی مخلوقات نکلتی ہیں اس کے بھی شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. کیا چیز ہے جو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں ان سوروں میں، ہے نا. پہلے تو ہم نے وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے پناہ مانگی، ہے نا، سورۃ الناس میں. پھر یہاں آپ دیکھیے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی. پھر رات کا اسپیشل شر، ہے نا، رات کے وقت کو خاص مینشن کیا گیا ہے کہ نہیں. اور شر سے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اذا وقبہ جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی وہ وقبہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسا ایک پتھر رہتا ہے نا، پتھر کے اندر ایک گڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ جو ڈوغن جو چیز ہوتی ہے نا جس کے اندر کوئی چیز چھپ سکتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا ایسا اندھیرا چھا جاتا جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے. آج ہمارے پاس لائٹس ہے بٹ رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتے تھے. آپ دیکھیں منافق بھی اس وقت رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ نظر نہیں آتے، ہے نا. تو اندھیرا جب چھا جاتا ہے نا تو لوگوں کو ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے چہرے، ہے نا. تو وہ جب وہ چھا جائے پوری طریقے سے تو اس لیے چور بھی اپنے چہرہ چھپا کر نکلتا ہے رات میں، ہے نا. تو یہ ہر وہ چیز جو رات کے اندھیرے میں نکلتی ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ جو بھی سانپ بچھو ہے وہ نکل کے مجھے ڈسے، ہے نا. پھر یا پھر کوئی بھی شر ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں کیا کر رہی ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ معوذتین یعنی پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تاکہ ہر طریقے سے پروٹیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر کہ رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے، موذی جانور ہوتے ہیں اور یعنی اپنی بیلوں سے نکلتے ہیں یہ جانور، ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو یعنی اس سے پناہ مانگنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں رات کی جب ابتدا ہو، یہ فرمائے کہ جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. اسی لیے مغرب کے ٹائم پہ بچوں کو باہر نہیں کھیلنے دینا چاہیے، ہے نا، ایسی بات آتی ہے نا. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا. رات کی جب ابتدا ہو، یہ فرمایا کہ جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. رات میں جب ہم اپنا دروازہ بند کرنے لگے نا تو ضرور بسم اللہ بول کے دروازہ بند کریں، ورنہ آپ دیکھیے کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ کہنا ہے، اور رات میں دروازہ جب ہم بند کرتے، فائنل دروازہ جب بند کرتے نا بسم اللہ بول کے بند کرنا. ایک روٹین بنا لے اپنا، جب بھی دروازہ بند کرے بسم اللہ، کیونکہ بند دروازے کو شیطان نہیں کھول سکتا اور جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ اس کو یعنی داخل نہیں ہو سکتا اس میں سے، ہے نا. اگر ورنہ ہم نے بسم اللہ نہیں کہا تو یعنی وہ کہتا ہے کہ بورڈنگ اور لodging دونوں کا انتظام ہو گیا ہے. کھانے کا بھی بسم اللہ نہیں پڑے کھانے پہ اندر داخل ہو کے ہم کو ہماری طاقت لے کے ہم کو ستاتے رہتے، اور دروازہ بند کرتے وقت بھی اگر ہم نے نہیں کیا، گھر کے اندر داخل ہو کے پھر دل کے اندر بیٹھ کے وسوسے ڈال کے پریشان کرتے ہیں، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اس کی یعنی اس کا بھی اہتمام کریں گے کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا. تو رات کے
आप देखिए एक जनरल पनाह मांगी गई, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया, वो मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात के अंधेरे के शर से जब वो छा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, चांद को भी कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये गासिक है, ठीक है। तो क्या होता है रात में, आप पता है कि कुछ लोग लुनैटिक्स रहते हैं, लुनैटिक्स, लुनैटिक्स मतलब शर पैदा करते, रात में निकलते गंदगी करने के लिए, क्लब्स में जाते, डांस करते, लोगों को सताते, मारते, तबाही करते। क्या होता है एक्चुअली लुनैटिक्स को, चांद जैसे निकलता है ना, जैसा फुल मून हो जाता है ना, लुनैटिक्स हमारे पास क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, अमावस बोलते क्या बोलते, तो यानी हाफ मून, जो फुल मून होता है ना, तो वो जब होता है तो इनके अंदर वो जो खून का जो दौरान होता है वो ज्यादा बढ़ने लगता, उसलिए शरारत ज्यादा करने लगते। और आपको पता है कि ये सूरज की, सॉरी, चांद की वजह से ये जो समंदर में टाइड्स आते हैं ना, लहरें आती है, देखिए वो लहरें चांद की रोशनी की वजह से होती है। रिसर्च करके देखा गया कि ये टाइड्स आर बिकॉज ऑफ मून रेस, है ना। दिन में सूरज की वजह से जिंदगी लहलहा रही है, और रात में वो जो समुद्री जानवर हैं उनको, वो जितने भी पानी वाली चीजें हैं ना, वो पूरे यानी जोश उसके अंदर रात के टाइम पे आता है ना। तो इवन हमारे जिस्मों में भी क्या दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है ना। और कुछ लोगों के ऊपर उसकी शुआएं, उसका शर, यानी चांद का शर भी होता है ना, तो वो उसके ऊपर इफेक्ट करा, तो फिर अब गुनाह करने लग जाते हैं। रात भर जागना, मूवीज देखना, है ना, गंदगी देखना, फिर दूसरों को पहुंचाना, फिर यानी क्लब्स में जाना, दूसरों को वरगलाना, रात भर शराब पीना, और फिर आप देखिए रात के अंधेरे में दूसरे भी मोजी जानवरों का अलग शर है, और फिर यानी चोरों डकैतों का अलग डर है ना। रात में बहुत सारे डर है, इंसान रात होती है तो डर जाता है ना, अकेले नहीं रह पाता। दिन में फिर भी रह लेते हैं हम अकेले, है ना, रात में डर लगता है। तो रात के अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, वमिन शर्रि, और शर से, ओके, किस चीज के शर से, अन्नफासात। अन्नफासात क्या है, नफसा, एक होता नफसा, एक होता नफखा, है ना। नफखा सूर याद है आपको, बड़ा बड़े फूंक को क्या कहते हैं, नफखा, खा से लास्ट में खा आता है। एक होता है नफसा, छोटा फूंक, यानी कोई चीज आपके सामने रखी हुई है, जैसा कोई चाय आप पी रहे हैं, ओके, चाय पी रहे हैं और उसके अंदर फूंक मारते हैं ना, हल्की हल्की फूंक मारते, देखिए, है ना, फूंक मारते हैं ताकि ठंडी हो जाए वो चाय, है ना। तो वो छोटे फूंक को क्या कहते हैं, नफसा, ओके। तो मिन शर्रि नफासाती, नफासात क्या है, फूंक मारने वालियों के साथ, ता जो आया है ना, यानी वालियां, ऐसा उसका तर्जुमा किया जाए, फूंक मारने वालियों के शर से, यानी वो टोली जो फूंके मारती है, यानी जादूगर के शर से। फिल उकद, जो ग्रहों में, उकद किसको कहते हैं, नॉट। अख्द निकाह क्या होता है, नॉट बांध लेते हैं ना, उनसे उनको टाई अप कर दी, है ना। तो वो जो नॉट होता है फिल उकद, यानी ग्रहों में वसवसे, सॉरी, फूंक मारने वालियों के शर से, ओके। फूंक, नफासा किसको कहते हैं, फूंक मारने को कहते हैं, ओके। नफासात फूंक मारने वालियां, वालियां क्यों कहा गया, एक्चुअली ज्यादातर आप देखिए उलमा ये बात कह रहे हैं कि जो भी जादू होता है ना, उसके पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। जैसा आप देखिए अक्सर एक औरत को दूसरी औरत से हसद हो गया, मैंने कई सारे वाकयात सुने हैं। जैसा एक फूफी है, अपनी भतीजी को उसने मांगा अपने बेटे के लिए, और क्योंकि वो उतना काबिल नहीं था, उन्होंने नहीं दिया, तो अब उनको क्या हो गया, हसद पैदा हो गई, हमारी नहीं हुई तो किसकी भी नहीं होना। लिहाजा जादूगर के पास जाके उसने जादू करा दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो अब वो जादू उस किसने कराया, जादूगर ने तो किया, बट कराने वाली कौन थी, है ना, नफासात, वो उसकी फूफी बन गई, है ना। तो जादू कराने वालियां होती है, हसद औरतों में ज्यादा होता है ना। एक बात ये कही गई है, और नफासात, और एक बात क्या कही गई है कि ये पूरी टोली, टोली को यानी मुअन्नस के सिगा में लिया गया, है ना। जितने भी जादूगर हैं, जितने भी जादू करते हैं,
وہ ان کی جو ٹولی ہوتی ہے وہ پوری ٹولی کو نفاسات کہا گیا ہے نا. جتنے بھی جادوگر ہیں وہ جو پھونک مارتے ہیں نا, اور ان کا عمل آپ دیکھیے پھونک مارنے سے ہوتا ہے کہ جو بھی سفلی عمل کرتے ہیں وہ پھونک کا بھی اثر ہوتا ہے نا. جیسا مثال کے طور پہ اگر امریکہ سے کینیڈا سے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے, حالانکہ وہ تو اتنی دور ہے, لیکن ایک غلط بات کر دیتے نا, آپ کو تکلیف دہ بات کر دی تو آپ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے نا. ویسی ایک پھونک جو ان کی ہوتی ہے, غلط سفلی عمل یہ جو کرتے ہیں, اور ان کے عمل بہت ہی خراب عمل ہوتے ہیں ہے نا. قرآن کو جیسا گندگی سے لکھتے ہیں اور گندی چیزیں منہ میں پکڑ کر عمل کرتے ہیں, اور یہ مطلب جنات کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ شیاطین خود ان کے بس میں آ جاتے ہیں. یعنی جادوگر کو جن اپنے بس میں کر لیتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے جو جادوگر جو یعنی جو بھی جادوگر ہوتا ہے نا, وہ جادوگر کیا کرتا ہے, اتنا غلط عمل کرتا ہے. وہ جو چھلا بیٹھتے ہیں 40 ڈیز کے لیے, یا جو بھی یہ عمل کرتے ہیں, مختصر سا میں کہنا چاہ رہی ہوں اس لیے کہ کبھی بھی یاد رکھیے کوئی بھی عامل جس کو کہتے ہیں نا, جادوگر کے پاس کبھی نہ جائیں. لوگ کہتے ہیں ہم جادو کا علاج جادو سے کرانے کے لیے یعنی ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بلیو می, یہ لوگ صرف شر پھیلانے والے لوگ ہیں اور گندگی کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ ان کے پاس جائیں گے نا پورا عقیدہ ہمارا خراب ہو جائے گا. یہ آپ کو ایسی ایسی باتیں کہیں گے جو آپ مطلب ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہے نا. اور یہ لوگ کیسے بس میں کرتے پتا ہے کہ اب پیسے نہیں لے رہے لوگ, یہ زیادہ تر بولتے نہیں انہوں اچھے ہیں اس لیے کہ پیسے نہیں لے رہے ہیں اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. یاد رکھیے پیسے نہیں لے کے بھی سم ٹائمس آپ کو گول پھراتے لوگ ہے نا. کبھی بھی یاد رکھیے یہ لوگ جو آپ کا ماں کا نام پوچھتے ہیں, یا ایسی چیزیں کہ پرندے اڑانا ہے, اور یا یعنی بکرا ذبح کر دو, یا جلا دو, یا پلیتے کر دو, یہ کر دو, ایسی چیزیں جب بولتے ہیں نا, جب ہی سمجھ جائیے کہ یہ غلط لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو من شر النفاثات فی العقد, پھونک مارنے والیوں کے شر سے, فی العقد گروہوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ جادو کیا ہے؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, شیاطین نے کفر کیا تھا. یہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اس کی معافی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم اسلامی قانون میں یہ جادوگروں کو مطلب ڈال کے مار دینا ہے نا, ختم کر دینا ہے ان کو. اتنی بڑی سزا ہے ان کی جہاں کہیں بھی کوئی جادو کرتے ہوئے نظر آتا. تو اب ایکچولی ہوتا کیا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ بتا دیتی ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ خرابی تھی تو ہم خود نکلنا اور دوسروں کو بھی نکالنا اس سے. ٹھیک ہے, تو ہوتا کیا ہے, یہ جو کہتے ہیں دیکھیے موکل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ہے نا. یہ کوئی بھی موکل ان کے ہاتھ میں کیسے آتے ہیں یہ جنات؟ تو یہ جنات کس طرح آتے ہیں ان کے کنٹرول میں؟ یہ کیا کرتے ہیں, گندی پڑھائی پڑھتے ہیں, الٹے قرآن کے آیتوں کو پڑھتے ہیں, اور پھر کچھ ان کے ورد ہوتے ہیں, اور جو یہ قبرستان میں جا کر بیٹھتے ہیں, مردوں کی ہڈی لے کر وہ پڑھتے ہیں, اور پھر یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک یعنی اتنے گندے عمل کرتے ہیں کہ گندا خون اپنے منہ میں لے کر اور قرآن کی آیتیں اسے لکھتے ہیں, اور ایسا کر کے یہ کیا کرتے ہیں, شیاطین کو اتنا خوش کر دیتے کہ وہ جن کیا کرتا ہے, اگر میں اس کو یعنی اس کو ایمان سے ہٹانا ہے تو میں اس کے سامنے ظاہر ہو جانا. تو جب وہ سامنے ظاہر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مطلب کیا کروں آقا میں آپ کے لیے, یعنی وہ بھی ایکٹنگ کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کر دوں. تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ جن میرے کنٹرول میں آ گیا ہے لہٰذا اب میں جو چاہے اس سے کرا سکتا ہوں. اور واقعی وہ کیا کرتا ہے, وہ جو بھی بولتا ہے اس کی بات سننے لگ جاتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر مجھے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو مجھے اس کی بات سننی پڑے گی. اکثر ہم بھی کرتے ہیں, دیکھیں بچوں کو اگر سمجھانا ہے کوئی بات تو پہلے بچوں کا کانفیڈنس ہم یعنی بچوں کی سن لیتے ہیں, چلو اوکے بیٹا ہم دلا دیں گے آپ کو, مگر آپ کو ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا ہے نا. تو ایسے ہی ایک جادوگر کیا کرتا ہے, ایک جن کیا کرتا ہے, جادوگر کو اپنے بس میں کر لیتا ہے نا. کیا کرتا, وہ کہتا ہے کہ تم پہلے مجھے سجدہ کرو اس کے بعد میں تمہاری بات مانوں گا. تو وہ جادوگر کیا کرتا ہے, اس کے آگے سجدہ کر دیتا. شرک سے شروعات ہوتی ہے اس کی جادو کی, یاد رکھیے. اور پھر اس کو کنٹرول میں لے کر صرف پاسٹ بتا سکتے یہ لوگ, فیوچر نہیں بتا سکتے ہے نا.
اور اسی لیے اکثر لوگ کیا کرتے، غلط فہمی کہاں ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا سمجھے، تنہائی میں ہوا تھا، اور دونوں آپس میں ایک کچھ نہ کچھ ڈائلاگ بولتے ہیں نا، لڑائی جب ہوتی ہے تو اب وہ جیسے یہ جادوگر کے پاس گئے، وہ کہتا ہے عامل کہ تم دونوں میں ایسی بات ہوئی تھی نا، تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل ایسی بات ہوئی تھی، ایسا ایسا ہوا تھا نہیں، ہاں ہاں ایسی ہوا تھا، تو وہ جن اس کو بتا دیتا ہے، کس سے پوچھتا ہے، جو ہر انسان کے ساتھ ایک جن کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ مل کر، یعنی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا، ہے نا، کیا کیا بات ہوئی تھی، تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ ایسی ایسی بات ہوئی تھی دونوں میں، کیونکہ ایک وائف کا بھی جو قرین ہوتا ہے، ایک جن ہوتا ہے، اور پھر ایک ہسبینڈ کا بھی جو جن ہوتا ہے، ان دونوں سے یہ پوچھ لیتا ہے اور اس کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ایسی ایسی بات ہوئی تھی۔ تو پھر جب جادوگر عامل اس کو جو بتاتا ہے کہ ایسی ایسی لڑائی ہوئی تھی دونوں کے اندر، یہ بات ہوئی تھی، جب ایسا ہوتا ہے کہ انہوں سب بات صحیح صحیح بول رہے ہیں، ہے نا، سب بات صحیح صحیح بول رہے ہیں، لہٰذا انہوں صحیح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ صحیح نہیں ہے نا، یہ ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جتنی بھی عورتیں۔ اور آج میں سن رہی ہوں، ایک سوشل ورکر تھی ایک لیڈی، وہ کہتی ہے کہ میں سوشل سروس کرتی ہوں، اور حیدرآباد کا وہ کہتی ہے ہر دوسرا گھر ملوث ہے جادو میں، حیدرآباد چھوڑ دیجئے، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں ایک مسجد میں گئی تھی سعودی عرب کے، یعنی میں شاید اس وقت میں بحرین میں تھی، اور وہاں ایک مطلب لیڈی، مسجد کیسی تھی جہاں رقیہ کیا جاتا تھا، وہاں اوپر چڑھ رہی تھی سیڑھیاں، تو ایک لیڈی، بوڑھی لیڈی ہے، اور وہ رینگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس جادو ہو گیا۔ آپ دیکھیں، میڈس جادو کرا دیتی ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں رہے، شوہر کے اوپر بیوی کرا رہی ہے اس لیے کہ یہ میرے کنٹرول میں رہے، اللہ کی قدرت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے یہ لوگ، ہے نا، سیدھی طریقے سے وہ چیز نہیں ہوئی، وہ فلاں میرے کنٹرول میں نہیں آیا، لہٰذا میں اس کو جھاڑ پھونک کر کے اپنے بس میں کر لوں، یہ اللہ کی قدرت میں دخل اندازی کرنے والے لوگ ہیں، یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، جن کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، جس کو اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، جس کو یعنی اللہ سے مانگنے پہ مل جاتا ہے، یہ یقین ان کا کمزور ہوتا ہے، اسی لیے دوسرے سے حسد کر کے یہ جادو کرا دیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی برباد ہو جائے، ہے نا، نہ ایسے لوگوں کے پاس جانا ہے، نہ ایسا جادو کروانا ہے، ٹھیک ہے، اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہے نا، جو لوگ بھی ایسا عمل کرتے ہیں یا ان کے پاس جا کر ان کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو ایک نجومی کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اس کی نمازیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ یعنی یہ سچا ہے نا، اور اس کی سب باتیں سچی ہے، تو پھر اس نے اس چیز کا انکار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی وہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب چیز کا انکار کر دے رہا ہے نا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو اسی لیے اور آپ یہ چیزیں دیکھیں، من شر النفاثات فی العقد، گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے کون پناہ دے سکتا ہے؟ یہ جادو بھی جو ہوتا ہے، وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر جادو نہیں ہوتا، ہے نا، باذن اللہ، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ جادو بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے نا، ہم جو جیسا کہتے ہیں نا کہ گولی اللہ سے مانگتی ہے نا، اللہ میں اس پہ اثر کروں یا نہیں کروں، جادو بھی اللہ سے اجازت چاہتا ہے، کسی کو اللہ نے اتنا پاور نہیں دیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جن کا اثر ہو گیا تھا اس لیے موت ہو گئی، نہیں، جن نہیں دیتا موت، یاد رکھیے، قل ان الموت الذی، کیا ہے، وہ فرشتہ تم کو موت دے گا، وکلا بکم، ہے نا، قل ملک الموت الذی وکلا بکم، وہ قل یتوفاکم، تم کو موت دے گا وہ فرشتہ جو تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، جادو سے کوئی مرتا نہیں، ہاں اس کو تکلیفیں پہنچتی ہے، اس کو ایذائیں پہنچتی ہیں، اس کو بہت کچھ ہوتا ہے، جادو کا اثر بھی برحق ہے، جادو ہونا بھی برحق ہے، بٹ اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے، الحمدللہ، ہے نا، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ آیتیں فلق اور ناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کس سے کرایا؟ یہ معوذتین سے، ہے نا، تو ہم نے ایسا میں کیا کیا ہے، اللہ کے کلام کو بہت چھوٹا سمجھ رکھا ہے نا، اور قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ استعانت، مدد بھی
اور پناہ بھی اگر ہم مانگے تو ان آیتوں کے ذریعے سے دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. لیکن جیسا اگر کسی کے پاس جادو ہوا تو پھر ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے آیتیں کنٹینیوس پڑھیے, ہے نا, سورہ بقرہ ہے اور معوذتین ہے, فلق اور ناس پڑھ کے انشاءاللہ اس کا علاج کریے, ہے نا, ورنہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اتنا بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے, قرآن کا اتنا بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے, آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. ٹھیک ہے, حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. آپ دیکھیں ایک حاسد کا بھی حسد ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ حسد مونڈ ڈالنے والی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ حسد مونڈ ڈالتی ہے. تو یہ تم میں حدیث سنا رہی ہوں جس میں یہ جامع الترمذی کی حدیث ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں آہستہ آہستہ, ایک منٹ کلاس میں واپس آتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں آہستہ آہستہ پہلی امتوں کا مرض یعنی حسد اور بغض سرایت کر گیا ہے, اور آپس میں بغض رکھنا موڑنے والا مرض ہے. بغض رکھنا مطلب ہاں انہوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں, میں بھی ان کا بتاتی ہوں, ہے نا, اور مطلب دل میں کوڑتے رہنا ان کے بارے میں, ہے نا, بغض رکھتے رہنا, ان سے نفرت رکھنا, ان سے بغاوت رکھنا, ہے نا, اور یہ موڑنے والا مرض ہے, یعنی مونڈ ڈالتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے, بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے, یعنی ختم کر دیتا ہے, دین ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کو جتنا یاد کرنا ہے اس یاد کرتے چلنے والی, یعنی یہ جو ہمارے اندر بغض چلتے رہتا ہے نا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم ایمان لائے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتے, اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو, اور تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ محبت پر قائم رکھے, آپس میں سلام عام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپس میں محبت سے رہو. حسد اصل میں ہوتا کیا ہے, حسد من شر حاسد اذا حسد, حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. حسد کرتے وقت ہوتا کیا ہے کہ ایکچولی کیا ہے, دیکھیے مثال کے طور پہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا عالیشان اس کا گھر ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے بچے اچھے ہیں, ہے نا, تو حسد کہیں پر بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے. آپ اور میں بھی اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں, ہے نا, اور یہ حسد نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا, ایک عالم دین کو بھی نہیں چھوڑا. بڑے بڑے لیول پہ آپ دیکھیے ایک عالم دین کو بڑے اسٹیج پہ چڑھا دیا گیا, وہ جب دین کی دعوت دیتا ہے تو دوسرا دیکھ کر کہتا ہے میرے اندر کیا کمی تھی, اس کو تو وہاں چڑھا دیا گیا, لہٰذا حسد کرنے لگتا ہے. اور حسد کہاں ہوتی ہے, اکثر آپ دیکھیے قریبی لوگوں میں حسد ہوتی ہے نا, وہ دور والا تو دور والا ہوتا ہے. اب جیسے آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ سے السلام علیکم, وعلیکم السلام, اچھی طریقے سے ملاقات ہوتی ہے, جو بھی ہے مطلب ان کو ہم سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا ہے, ہم کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا. اٹ کین بی یور سسٹر, اٹ کین بی یور, یعنی کوئی بھی قریبی رشتے دار ہو سکتے ہیں, ہے نا. اب ننند اور ساس کا نام لوں تو پھر وار پڑے گا, ہے نا, بھاوج بھی ہو سکتے, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے کوئی بھی نعمت کے چھن جانے کی جب تمنا ہوتی ہے نا تو حسد شروع ہو جاتی ہے, اللہ نے ان کو کیوں دیا, ہے نا, مجھے کیوں نہیں دیا. یہ حسد کی آگ کب لگتی ہے, جب انسان کو یہ خیال آئے کہ دیکھیے یہ چیز کو مان لے کہ اللہ نے تقدیر میں ہمارے ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیا تھا کہ اس کو اتنا رزق ملنا ہے نا, اس کو اتنا سب کچھ ملنا ہے, یہ اللہ نے لکھ دیا تھا, ہمارے مقدر کا ہے نا. تو وہ جب اللہ اس کو دیتا ہے, کوئی فضل سے نوازتا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو اللہ نے ایسے کیسے نواز دیا, اس کو اللہ یبسط الرزق من یشاء ویقدر, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس پر ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, سامنے والے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا اتنا زیادہ, مجھے کیوں نہیں دیا,
لہٰذا اس سے بھی وہ نعمت چھن جائے، ہے نا، وہ چھن جائے، بلکہ ہم جب اس سے یعنی نفرت کرنے لگتے ہیں نا، تو یہ حسد ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ یعنی کسی کی نعمت دیکھتے ہیں نا، تو آپ اس کو دعا دیں، برکت کی دعا دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ماشاء اللہ بولنا چاہیے، ہے نا، بارک اللہ بولنا چاہیے، یعنی بارک اللہ فیک، ہے نا۔ اور کہتے علماء کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت دیکھے تو آپ بارک اللہ کہیں، اور خود اپنی نعمت کی جب تعریف ہوتی ہے تو نا ماشاء اللہ کہیں، ہے نا۔ اپنے بارے میں جب تعریف ہوتی رہتی ہے، کچھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہے نا۔ تو کیوں مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی چیز کی تعریف ہوتی ہے نا، تو شیطان کو بھی غصہ آتا ہے، کہ ہمارا جو قرین ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو غصہ آتا ہے کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے نا۔ اور حسد کا بھی شر ہوتا ہے، جب وہ حسد کرنے لگے، یہ جو نظر ہوتی ہے نا، نظر بد، یہ کیا ہوتی ہے، حسد کی بنا پہ بعض وقت انسان کے اندر اتنا ولولہ چلتے رہتا ہے کہ اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے سامنے والے کے۔ تو کئی دفعہ آپ دیکھیے نظر لگتی، اچانک کچھ پھوٹ جاتا ہے نا، اچانک آپ مطلب اچھے خاصے صحت مند، ایک صحابی کے ساتھ ایسے ہوا تھا نا واقعہ، کہ وہ دریا کے کنارے نہا رہے تھے، اور ایک صحابی نے دیکھ کر کہہ دیا اتنا خوبصورت بدن میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہے نا۔ تو پھر وہ صحابی اسی وقت نہا رہے تھے، وہ اسی وقت شیورنگ ہو رہی تھی، ان کو بخار آ گیا، اور وہ دریا کے کنارے ایک دم کانپ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کچھ ماجرا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ تو کہنے لگے ایک دوسرے صحابی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یعنی اتنا خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو یعنی مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مطلب تم نے یہ کیوں نہیں کہا، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا، ماشاء اللہ لا قوت؟ پھر ان کے وضو کا پانی منگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہلاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اثر کرتی ہیں، ہے نا، یہ نظر بھی اثر رکھتی ہے نا، جادو، اور یہ نظر بد بھی برحق ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم العین حق، ہے نا، نظر لگنا حق ہے نا۔ حاسدین کے حسد سے اگر بچنا ہے نا، علماء کچھ حل بتاتے ہیں اس کا، یہ کہ ہم یاد رکھیے پہلی چیز کہ اپنی نعمتوں کا، ہر کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، جس کے پاس بھی مال ہے، دولت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو وہ حسد سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں نا، تو کیا کرنا، پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لو۔ مثال کے طور پہ میں اپنا ایک فارم ہاؤس خریدنے والی ہوں، یا میں اپنا ایک گھر بنانے والی ہوں، تو میں پہلے کا پہلے نہیں بول دینا سب کو، ہے نا، پہلے ہی بول دینا نہیں کہ میرا ایک منصوبہ ہے، میں ایک گھر بناؤں گی، پھر اس کے بعد میں امریکہ جاؤں گی، کینیڈا شفٹ ہو جاؤں گی، فلاں کروں گی، اور میرے بچوں کو وہاں سیٹل کروں۔ ہو گیا بس سے بول دیجئے، ہے نا، کر رہے ہیں، ہو گیا ہے تو بول دیجئے، بٹ خالی خیالوں میں ہے آپ کی وہ چیز، اور ارادوں کی تکمیل ابھی ہوئی نہیں، ارادہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی فرینڈ کو آپ سے پریشانی ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی بہن کو آپ سے پریشانی ہو جائے، آپ کی ننند کو آپ سے پریشانی ہو جائے، ہاں انہوں ایسا کیسا کرتے، کل ذی نعمت محسود، حسد کیا جاتا ہے ہر نعمت والے سے۔ تو اسی لیے تھوڑا بچ کر رہیں۔ اکثر آپ دیکھیے ایسا کیا ہوتا ہے، آپ دونوں کلاس میٹس تھے سپوز، آپ دیکھیں یہ بھی، آپ بھی ایم بی اے کرے، وہ بھی ایم بی اے کرے، دونوں ایم بی اے کیے، اب دو آدمی ہیں سمجھے، دونوں انٹرویو اس نے دیا، یہ فرسٹ انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے انٹرویو دیا، اس کو وہ جاب نہیں ملی، تو اب اس کا یہ جو ماشاءاللہ ایک دم ہائی پوسٹ پہ، اس کا دبئی میں اچھی طریقے سے مطلب اس کی جاب مل گئی، گاڑی بنگلہ سب کچھ آ گیا۔ اب اس کو حسد ہوتا ہے کہ میں بھی تو ایم بی اے پڑھا تھا، میں تو فرسٹ کلاس آتا تھا کلاس میں، یہ کیسے آگے بڑھ گیا، ہے نا۔ تو یہاں سے حسد شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ نعمتیں سنانے لگتا ہے نا کہ مجھے تو مطلب باس اتنا چاہنے لگ گیا، فلاں کرا، اب اس کے دل میں حسد چلتے رہتی، اور یہ بار 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 اس کو ایسی نظر سے دیکھتا تھا کہ اللہ اس سے نعمت چھن جائے، اس کو کیوں ملی یہ نعمت، ہے نا، مجھے کیوں نہیں ملی۔ سم ٹائمس آپ دیکھیے گھروں میں ہوتا ہے نا، مطلب ساس اگر جیسا چھوٹی والی بہو کو زیادہ چاہ لے، تو آپس میں یعنی جٹھانی دیورانی میں حسد ہوتا ہے کہ ان کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نظروں سے بھی گرا دیتے ہیں، اور حسد بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک تو ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ اللہ نے چلو اگر محبت بھی ملتی ہے تو اس نے کیا ہوگا ویسے، جس کی وجہ سے وہ محبت مل رہی ہے نا۔ تو مگر یعنی ہم دنیا کو بڑی چیز سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے حسد کا بھی یعنی ولولہ شروع ہوتا ہے
ہے نا، وہ آگ لگتی ہے حسد کی، اور یہ حسد کیسا ہے، مونڈ ڈالتی ہے. آپ دیکھیں حاسد ہمیشہ اللہ کے بارے میں کم سوچتا ہے، وہ جو جس سے حسد کرتا ہے نا اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیسا ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا کیسا، اس کو اتنی نعمتیں کیسا مل گئی، ہے نا، اس کی طاق میں رہتا ہے اور اس کے در پہ ہو جاتا ہے نا، اس کو کیا کر دوں، ہے نا. تو ویسی جب حسد کرتا ہے نا، حاسدین کا حسد پہنچتا ہے. اور ایک حل علماء نے کیا بتایا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ حسد نہ کریں لوگ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کی ایک بہن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، آپ سونا چاندی ہیرا سب کچھ پہن کے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ بہن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا ہسبینڈ کچھ بھی لا کے نہیں دیتا، اس کو ایک سیٹ بھی نہیں پہناتا، زندگی بھر فاقے میں رکھا ہوا ہے. تو اس کو یہ حسد ہوتی ہے کہ میرے سے چھوٹی تھی، میرے مطلب اتنا اچھا کر دیا امی پاپا اس کی شادی کے، یہ بہت آگے پنپ گئی اور میں پیچھے رہ گئی. تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ مطلب حسد کرنے لگ جاتی ہے نا. نیچرل ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. سبلنگ رائیولری تو مشہور ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں نے بھی تو کیا تھا نا، جس کی وجہ سے کہاں کنویں میں پہنچا دیے تھے ان کو، ہے نا. تو یہ مطلب ایک نیچرل سی چیز ہے جو ہے نا، وہ اس کا شر بھی پہنچتا ہے. تو ہم کیا کریں، اپنے لیے کوئی جوڑا لیں تو اپنی بہن کے لیے بھی ویسا ہی پسند کریں، ہے نا. پھر اگر اپنے لیے ایک بیگ لیں تو کبھی اس کے لیے بھی لا کر دے دیا کریں. کوئی ایسا چیز مطلب ایسا مت کریں کہ ہمیشہ لا کے اس کو ترسا رہے ہیں، ہے نا، اس کو بتا رہے ہیں، اس کے سامنے پوز مار رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے نا. اچھے سے اچھا آپ پہنتے ہیں اور اس کو لا رہے ہیں تو گفٹ میں معمولی سی چیز لائے، ایسا نہیں کری. آپ جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، ویسے ہی لیول کی چیز اس کو دینے کی کوشش کریں، تاکہ وہ یہ کہے کہ ایٹ لیسٹ چلو اس کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ بھی تو ہم کو کرتی ہے نا. دل کھول کے بغض اور حسد ختم ہو جاتا لوگوں کا. اور آپ دیکھیں جو لوگ صرف اپنا پیسہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں نا، اور پھر اپنا مال اپنے پاس، یعنی صرف اب بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں اور ان کو خاطر میں بھی نہیں لا رہے رشتہ داروں کو، تو حسد شروع ہو جاتی وہاں سے، ہے نا. تو ان کو بھی جو آپ جو مدد کر سکتے ہیں، اگر ان کا برا وقت ہے تو ان کی مدد، ہے نا، ان کے قرضے چھڑانے میں، یا ان کو کپڑے پہنانے میں، یا ان کو گفٹس تحائف دینے میں. تحائف دینے سے حسد کی آگ کم ہوتی، یعنی علماء کا رائے ہے یہ، ہے نا. میں نے بہت ریسرچ کیا تھا کہ یہ حسد کا علاج کس طرح کیا جائے، ہے نا. اور پھر اللہ سے دعا اور یہ پناہ، ہے نا، کیونکہ اتنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. آپ دیکھیے بہت ایک بڑی لائف ہماری چلے گئی ہے سنتوں کو چھوڑ کر، ہے نا. اب ہم یہ سنتوں کو انشاءاللہ، اب ہم نے یہ کلاس اٹینڈ کر لیا ہے، اب ہم یہ سنتوں کو اپنائیں گے. ہر نماز کے بعد ایک 5 منٹ بیٹھ کر ہم آیت الکرسی 3 خل، ہے نا، پڑھیں گے. اور رات میں سونے سے پہلے ہم اپنے پر دم کر کے سو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یعنی ہر چیز کے شر سے، شیاطین کے وسوسے سے، ہے نا، اس سے بھی پناہ. اور پھر یعنی پورے جتنے بھی شر ہے، رات کے اندھیرے کے شر سے بھی، اور جادو کے بھی شر سے ہم محفوظ رہ رہے ہیں. اور یعنی حاسدین کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، یہ سارے جتنے بھی شرور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان سب سے ہم پروٹیکشن میں آ جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی، ہے نا. معوذتین، کوئی تعویذ پہننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا سہارا الٹیمیٹ سہارا ہے نا. توکل کرے تو اللہ پر کرے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو زندگی دی، جو ہم کو سہارا دے سکتا ہے. آپ دیکھیے شیاطین ہم کو نظر نہیں آ رہے، لیکن دیکھ کون رہا ہے اس کو؟ اللہ رب العالمین، ہے نا. اللہ کو پتا ہے کہ اس کو کیسے دفع کرنا ہے یہاں سے، ہے نا. ہماری بس کی بات تو نہیں ہے نا. تو جس کی بس کی بات ہے اسی کا سہارا لے لیا جائے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی سمجھ دے اور پھر ہمارے لیے آسان کر دے اس کو سمجھنا، اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کرنا، اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر لے کر آنا، ہے نا، انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.